یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ حکومت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین بزم، 103 عرس امام احمد رضا محدث بریلوی، آپ سب کو مبارک ہو۔ رب قدیر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے آستان کرم کو بہت دیر تک سلامت رکھے۔ یہ ہم سنیوں کا آخری سہارا ہے اور مرقد امام احمد رضا پر قیامت کے صبح تک رحمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کعبہ عشق کے معمار اور علم و فن کے شاہکار ہیں، جنہوں نے عشق رسول کی تپتی ہوئی زمین پر خون جگر سے گلکاریاں کی ہیں۔ آپ کی نوائے سروش نے عشق رسالت کی سرفرازیوں کو دو آتشہ کر کے حریب ناز تک پہنچا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ اپنے دور کے سرمد ہیں، وہ اپنے دور کے منصور ہیں، وہ اپنے دور کے رازی اور غزالی ہیں، وہ اپنے دور کے سعدی ہیں اور وہ اپنے دور کے عاشق رسول ہیں۔ بلا شبہ امام احمد رضا فاضل بریلوی اس حسن خودی کے آئینہ دار ہیں جس نے شمع خیال کو برق حقیقت سے سیابار کیا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کاروان عشق و محبت کے امیر ہیں اور محبت رسول فاتح اعظم ہے۔ بدر کی زمین، خیبر کی زمین، خندق کی زمین، احد کی زمین، کربلا کی زمین محبت رسول ہی کے حوالے سے ہے۔ امام احمد رضا نے عشق مجازی کے دریوزہ گروں کو عشق رسالت سے آشنا کیا ہے۔ نبی گرامی وقاص اور سلب کی محبتیں انہوں نے ہمارے دلوں میں جہاں گزین کر دیا ہے۔ ہمارے دل کا سدرا محبت رسول کے جبریل سے نغمہ سنج ہے اگر، تو اس کے پس منظر میں امام اہل سنت فاضل بریلوی کی دقت ترازی عشق رسالت محبت رسولی کار فرما ہے۔ انہوں نے اندھیری رات کے مسافروں کے راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنایا ہے۔ انہوں نے ہمیں سپیدہ صبر کا مسافر بنایا ہے۔ رات کے اندھیروں سے نکال کر، وحشتوں سے نکال کر، جہالت سے نکال کر، بدعقیدگی سے نکال کر، شرکیہ ماحول سے نکال کر امام احمد رضا نے ہمیں اس روشن شاہراہ حیات پہ کھڑا کیا ہے جہاں سے ہر منزل مراد انسانی زندگیوں کو میسر آتی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عشق رسالت ہمیں عطا کیا ہے وہ ہر دور کے لیے فاتح ہے۔ عشق رسالت اور آپ کی ذات میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اگر عشق رسالت کو اور اس کے تمام معرفات کو جمع کر دیے جائیں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا سراپا قرار پائے گا۔ شخصیت اور شاعری کی اتنی خوبصورت ہم آہنگی موجودہ صدی میں مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ انہوں نے خانقاہوں کی حفاظت کی، درسگاہوں کی حفاظت کی، عقیدے کی حفاظت کی، منصب پیغمبر کی حفاظت کی، ناموس رسالت کی حفاظت کی، فقہ حنفی کی حفاظت فرمائی، اولیاء کرام کے منصب کی حفاظت فرمائی، ہمارے سینے کو عشق رسالت کی سرمستیوں سے آباد فرما دیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بے چہرگی کے شکار ہوتے۔ آج دنیا کی اس بھیڑ میں اگر ہمارا چہرہ سلامت ہے تو امام احمد رضا کی وجہ سے، اگر ہمارا عقیدہ محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، اگر فقہ حنفی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، خانقاہوں کا تقدس محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، نسبت قادریت محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، اولیاء کرام کی آستان کرم سے دلوں کا رشتہ مضبوط ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، گنبد خضرا کی چھاؤں میسر آ رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ شخصیت اور شاعری کی اس درجہ خوبصورت ہم آہنگی موجودہ صدی میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ارض طیبہ سے دم واپسی شب تاریک ہجراں کی تنہائیوں میں لی گئی، یہی وہ آہ سوزاں تھی جس کی آگ میں امام عشق و محبت کا وجود تاحیات سلگتا رہا۔ ان تمام خصائص کے باوجود علم و فن کے مختلف شعبۂ قدیم و جدید پر پوری طرح حاوی نظر آتے ہیں۔ مشرق و مغرب کے علوم و معارف کا ایسا کوئی گوشہ نہ تھا جہاں انہوں نے انتہائی دقت نظر صرف نہ کی ہو۔ امام احمد رضا نے انسان کامل کے نظریے کی طرف توجہ کی اور پوری دنیا کو اس طرف جھکنے کے لیے آمادہ کیا۔ امام احمد رضا نے عالم انسانیت میں ذوق یقین پیدا کرنے کی کوشش کی اور فطرت کے مقابلے میں انسان کی اہمیت خالصہ کو فلک الافلاک تک بلند کر دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے معاصرین اور دیکھنے والوں نے ان جیسا نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے ہی خود اپنی نظیر دیکھی۔
اللہ رب العزت نے انہیں جو قوت حافظہ، قوت ادراک و استحضار عطا فرمائی تھی، اور اس کی وساطت سے انہوں نے تفسیر، علم فقہ، اصول فقہ، علم کلام، علم توقید، علم جفر، علم لغت، علم نحو، علم معنی و بیان، علم رجال اور علم نجوم کے علاوہ 50 سے زائد علوم و فنون پر باضابطہ طور پر مہارت تامہ اور کامل عبور حاصل کر لیا تھا۔ ماخذ و مراجع کی جتنی کتابیں اس دور میں موجود تھیں، امام احمد رضا نے ان سب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا اور تا دم حیات ان کے معنی و مفاہیم کو اپنے قوی اور امانت دار حافظے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنی مصروف پر از حوادث اور تلاطم خیز زندگی میں تصنیفات و تحقیقات اور علمی و فنی آثار کا ایک ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے جو اہل علم کی پوری جماعت کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتا ہے۔ وہ بجا طور پر ایک نئے عہد کے بانی اور ایک تاریخ آفری شخصیت کے مالک کہے جا سکتے ہیں۔ علم و فن کے ہر میدان میں امام احمد رضا منفرد بلکہ ایک جہان حیرت نظر آتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے زائد ہو گئے دنیا بھر کے محققین رضویات پہ تحقیق کر رہے ہیں، مگر پھر بھی امام احمد رضا ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ نہ معلوم کتنی تحقیقات ان پہ ہوتی رہیں گی، تاہنوز علم و فن کی کائنات ارباب علم و دانش سے کہیں دور ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فن کی کائنات کو، اس آسمان کو اس زمین کے پیمانے سے ناپا جائے۔ امام احمد رضا کے ہاں ان کی تحریروں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ متقدمین فقہا اور مفسرین نے جن باتوں کی وضاحت دو چند صفحات میں کی ہے، امام احمد رضا نے انہیں چند سطور میں بیان کیے ہیں۔ پھر اس پہ تعجب یہ ہے کہ وہ اپنے منفرد لب و لہجے میں متقدمین کے اقوال سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے۔ بلا شبہ یہ آپ کے حسن انشاء اور قوت بیان کا پیکر محسوس ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسی سہل ممتنع زبان میں ہوئی ہے کہ واقعتاً اس کا جواب نہیں ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے موجودہ ایوان اردو ادب کو اپنی نعتیہ شاعری کے ذریعے سے نئے نئے اصطلاحات سے، ترکیبات سے بھر دیا ہے۔ جذبہ عاشقی، وارفتگی شوق، عشق رسول کی تڑپ امام احمد رضا کی حیات معنوی کا وصف جمیل رہی ہے۔ قضاء و قدر نے اس گلشن ہستی میں امام احمد رضا کو اس حسن لالا رخ کی غزل سرائی کے لیے بھیجا تھا جس کے ذکر کی گرمی سے امام احمد رضا کا وجود معنوی تا حیات سلگتا رہا۔ ان کی علمی اور فکری بصیرت یقینی طور پر حیرت انگیز ہے، اور پھر یہ کہ علم و فن کی ایک حیرت انگیز کائنات ان کے دل و دماغ کے پوشیدہ خد و خال میں محفوظ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے انہیں پڑھنے کے بعد کہ ان کا ذہن مدلل، باضابطہ اور سلجھا ہوا ہے، اور در حقیقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے منطق و فلسفہ کے کسی قدیم اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کا عام رویہ اور انداز تحریر معقولیت پسند ہے۔ وہ جو زبان کہتے یا بولتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ معنویت سے مملو ہوتی ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علم و فن کے ایسے بحر بے قرار ہیں کہ جس میں علوم و فنون کے لاتعداد دریا گرتے ہیں۔ وہ علم و فن کے بحر ناپیدا کنار ہیں کہ جو ہر لمحہ بل کھاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی فکری اختراع اور قلبی زندگی اس درجہ متنوع، جامع اور ہماگیر تھی کہ عہد جدید میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بلا شبہ میدان علم و دانش میں امام احمد رضا محدث بریلوی کے معاصرین میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ ان کی شخصیت میں ایک بیک وقت کئی سائنسداں گم تھے۔ ایک طرف ان میں ابو الہیثم جیسی فکری بصارت اور علمی روشنی تھی، تو دوسری طرف جابر بن حیان جیسی صلاحیت، یعقوب کندی جیسی کوہنہ مشقی، طبری، فارابی، رازی، ابو علی سینا جیسی دانشمندی، اور عمر بن خیام، امام غزالی، ابن رشد جیسی خداداد ذہانت کے وہ حامل تھے۔ امام احمد رضا کسی شخصیت واحد کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہیں، بلکہ وہ علم و دانش کے بحر ناپیدا قرار ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کا مقام ہے کہ تقریباً 100 سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اس عظیم شخصیت کے علمی و ادبی کارناموں سے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے سخت بے اعتنائی برتی ہے، اور ان جیسی یادگار زمانہ شخصیت کے ہمہ جہت کارنامے جس تشہیر و اشاعت کے مستحق تھے وہ ان کو نہ مل سکی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، ہماری درسگاہوں کے محققین کے لیے، علماء کے لیے، مدرسین کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ہمارے محسن ہیں۔ اگر انہوں نے شاہراہ حیات متعین نہ کی ہوتی تو آج ہم سب ظلمتوں کے شکار ہوتے۔ اگر علم و حکمت کا یہ عظیم سرمایہ کسی اور قوم میں ہوتا تو وہ ان کارناموں کو بلند ترین مقام عطا کرتی۔ تاہم خدائے قدیر الجبار کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ ایک عرصے کے بعد اب یہ جمود ٹوٹ چکا ہے۔
اختار عالم کے مختلف گوشوں سے ارباب علم و دانش کی ایک جماعت رضویات کی راہوں میں سرگرم عمل ہے، اور 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز پر دنیا نے ایک بار پھر امام احمد رضا کی آفاقی عبقریت اور نوق قلم کے طمطراق کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی کی علمی محویت حد درجہ آفاقیت کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ ان کی طبیعت کا فطری میلان مقصدیت کا حامل ہے۔ ان کی شاعری اور ایوان علم و عمل کی تشکیل میں ان کا مقصود ہنر دور دور تک کار فرما محسوس ہوتا ہے۔ امام احمد رضا نے نظریے شعر و ادب اور علم و ہنر کی تشریح و تعبیر اس درجہ ہمہ جہت پیرائی میں کی ہے کہ وہ اپنے اندر مؤثر ترین جاذبیت اور جداگانہ اہمیت و انفرادیت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ شاعری کو محض الفاظ و حروف کی بازیگری نہیں سمجھتے، بلکہ اسے کمال فن اور قادر الکلامی کے ساتھ خود شعوری کے احساس سے بھی نوازا ہے۔ ان کے شعری لب و لہجے میں فلسفہ، علم عروض، علم معانی و بیان اور اس سے متعلق جدید اصطلاحات نظر آتی ہیں۔ شعرائے متقدمین میں یہ مابہ امتیاز کیفیت دور دور تک دیکھنے میں نظر نہیں آتی جو خاصہ شاملہ ہے امام احمد رضا کا۔ میرے نزدیک شاعری دراصل مہمات جاں کے ابلاغ کا نام ہے۔ دراصل شاعر کی پرسوش شخصیت اس درجہ ہمہ جہت ہوتی ہے کہ وہ حیات و کائنات کی انگنت اور پوشیدہ اسرار و رموز کو اپنے اندر محیر العقول اور نامیاتی طور پر جذب کر کے بار دیگر اسے فن کی صورتوں میں عیا کرتی ہے۔ شاعر کی روح اس درجہ عظیم و گرامایہ ہوتی ہے کہ اس کے بوجھ سے جگر کا خون احساس کی روانی کے ساتھ صفحہ کرتاس پر منتقل ہو کر ٹپک پڑتا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کے ہاں ضمیر لالا کی شگفتگی اور جذبہ شوق کی یہ فراوانی اپنی تمام تر قدروں کے ساتھ نمایاں طور پر موجود ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی ہر لمحہ لوازمات ہنر کی تکمیلی مراحل میں رموز دل سے باخبر ہیں، اور یہ واردات قلبی ہی دراصل کیف و مستی کے قالب میں ڈھل کر اعجاز ہنر کی تعبیر پیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وارفتگی شوق کے اظہار میں اپنے محبوب حضور گرامی وقار تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز میں اس قدر مؤدب نظر آتے ہیں کہ دنیائے اردو شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کوئے دل براں، آہ شب ہجراں اور کشمکش قاصد و رقیب کی بے ہنگم آلودگیوں سے پاک ہے۔ وہ اپنے عائد وجود میں راز حیات کے محرم ہیں اور جبریل عشق کے امین ہیں۔ انہوں نے نالے بلبل، خاموشی گل اور قفس کی قید تنہائی بیان کرنے کے بجائے زلف واللیل اور چہرے والضحیٰ کی اس درجہ خوبصورت اور دلکش تشریح فرماتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد طبیعت جھوم اٹھتی ہے اور روح طواف کرتی ہے اس کعبے کے کعبہ کا جس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام احمد رضا نے اردو شاعری کے پورے دبستان کو اٹھا کر آقا دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ عظمت وقار میں پیش کر دیا ہے۔ وہ محبوب مجازی کی سحر ترازیوں کے تعاقب میں آبلا پائی کا شکار ہونے کے بجائے محبوب حقیقی کے دامن کرم میں دائمی پناہ کو حاصل زندگی اور باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ وہ ان کی راہوں میں نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ اہتمام شوق کی یہی تشنگی اور مقصود ہنر کا یہی تصور ان کی شاعری اور ان کے ادبی نصب العین کی بنیاد ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا انداز سخن، طرز تحریر اور وسعت کلام کی جاذبیت متقدمین سے ہرگز مستعار نہیں ہے، بلکہ طبقات سخن کے جملہ مدارج میں ان کی انفرادیت، ان کے اعجاز فن اور ان کی تعبیر اور تشریح کے مرہون منت ہے۔ ان کا ایوان شعر و ادب حدائق بخشش کے محض ایک صفحہ کو سمجھنے کے لیے بلا شبہ قاری کا جملہ فنون کی کتابوں پر دسترس اور نفس مضمون کی تفہیم و تعبیر کے لیے مکمل درک ضروری ہے۔ انہیں پڑھ کر ان کی دقت نظر، وسعت مطالعہ، حضور ذہنی، مشکل پسندی، تسلف فی الدین اور طلب و جستجو کی راہوں میں مرحلہ شوق کا پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے مشکل ترین زمین میں استعارات کی دھوپ چھاؤں سے آراستہ اس قدر خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ ناسخ اور آتش
اور غالب کے ہاں بھی یہ ظریفانہ اسالیب اور محاورات نظر نہیں آتے۔ انہوں نے تخیلات کی بلند پروازیوں کے لیے ایسے ایسے آفاق تلاش کیے ہیں کہ جس کی طرف اس سے پہلے اردو نعت گو شعراء کبھی بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ ہمیشہ مصنوعی اور خیالی شاعری کو درخور اعتنا سمجھنے سے کنارہ کش رہے۔ اردو شاعری کا فرضی معشوق ان کے ہاں بے معنی ہے۔ وہ جس حسن حقیقی کے دل دادہ ہیں وہ واردات قلبی اور مظاہر فطرت کی رسید میں ہر لمحہ معاون ہے۔ قدم قدم پر ان کی محبت رسولی اور راہ سحرگاہی شریک سفر ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کے کیا کہوں تجھے۔ ایک جانب عشق رضا کی سرفرازی اور دوسری طرف ان کی تحریر کا حسن یگانہ۔ بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے عروس اردو کے تمتماتے ہوئے رخسار پر چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ طبقات سخن کی یہ کاوش اس شاخ رسول کے لیے دعوت نظارہ ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عشق و عرفان کی ساری کائنات ان کے قلم میں سمٹ آئی ہو، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی عاشق زار یہ کہہ رہا ہو کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔